بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ اس کی اپرچونٹی مس ہو گئی ہو تو وہ پریشان نہ ہوا ہو، یا اس کے کچھ نقصان ہو گیا ہو وہ پریشان نہ ہوا ہو۔ کوئی بھی نقصان جب ہم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی اپرچونٹی جب ہم مس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، دیر تک سوچتے رہتے ہیں، بروڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہوتا، اور پھر ہم اپنے آپ کو غصہ بھی، اپنے اوپر بھی غصہ آتا ہے کہ یار میں نے یہ اپرچونٹی آخر کیوں مس کر دی، اسے مس نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر ہم اسی اثناء کے اندر کچھ وقت کے لیے تو ضرور ہی پریشان رہتے ہیں، جیسے کوئی چیز ہمارے ہاتھ آتے آتے رہ گئی، ہم ذرا کوشش کرتے، دھیان اور خیال کرتے تو اس فائدے کو حاصل کر سکتے تھے، یا اس چیز کو ضائع ہونے سے، گنوانے سے بچا سکتے تھے۔ اب یہ جو پچھتاوا ہے، سچ پوچھیں، ایک ہماری سوچ کو سٹیمولیشن ملتی ہے، ہماری سوچ کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ہماری سوچ کے اندر پیدا ہونے والا ارتعاش جو ہے، یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے۔ ہم نے کچھ کھویا تو ہماری سوچ کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ ہم نے کوئی اپرچونٹی مس کی، کچھ حاصل ہو سکتا تھا، کوشش نہیں کی، خیال نہیں آیا، یہ بھی ایک ہماری سوچ کے اندر ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ اور جو چیز بھی ہماری سوچ کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے، در حقیقت وہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچانے آتی ہے۔ ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی، ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو اس کے اندر ایک جو اپرچونٹی ہے وہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ اس اپرچونٹی سے، اس چانس اور اس موقع سے بڑی ہو کہ جو موقع ہم نے گنوا دیا، جو اپنے ہاتھ سے، جو چیز ہم نے پہلے سے ہمارے پاس موجود تھی۔ میں اپرچونٹی کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ وہ جو چیز ہمارے پاس موجود تھی ہم نے گنوا دی، اور ہمارے پچھتاوا، ریپنٹنس، ریگریٹ آیا، ہماری سوچ کے اندر ارتعاش اور سٹیمولیشن پیدا ہوئی۔ در حقیقت یہ ہمیں آئیڈیاز دینے کے لیے آتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ نے فیوچر میں اس نقصان سے ہم اس طرح بچ سکتے ہیں۔ اور بعض چیزیں بڑی معمولی سا نقصان کر کے جاتی ہیں، نیگلیجبل، نظر انداز کر دیے جانے والا جو اماؤنٹ ہے، اتنا سا لاس کرتی ہیں، لیکن جو اس سے سوچ بچار ہمیں ملتی ہے، جو فائدہ ہمیں ملتا ہے، وہ کافی بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کو ہم برا نہ جانا کریں۔ کوئی ہونے والا نقصان، کوئی فائدہ ہوتے ہوتے رہ گیا، برا نہ جانیے گا، سوچیے گا۔ جو چیزیں ان میں سے سوچ میں آتی ہیں کہ یار یہ چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں، یعنی گویا یہ جو ریفارم، امینڈمنٹ اور اپنی پالیسی، اپنے ایٹیچیوڈ کے اندر لائی جانے والی بہتری ہے، یہ تو بڑی کلیئر شکل میرے سامنے آ گئی، اس کو انعام سمجھا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے، بعض اللہ والے اگر کوئی چیز چلی جاتی اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اگر کوئی فائدہ ہوتے ہوتے رہ جاتا اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ گویا اللہ کا شکر جو ہے
یہ انہوں نے ہر صورت میں کرنا ہوتا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بڑی شاندار ایٹیچیوڈ ہے، بڑا بہترین رویہ ہے۔ ہم سے کچھ چلا گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ آتے آتے رہ گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ گویا اللہ کا شکر ہر صورت کے اندر ادا کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں اس صورت میں کیسے بینیفٹ لے سکتا ہوں۔ مطلب یہ جو اللہ نے جو سچویشن کریٹ کی ہے، خالق و مالک نے جو صورتحال پیدا فرمائی ہے، اس کے اندر میرے لیے کیا ہے۔ میں کتنی بھی چیزیں حاصل کر لوں، میں کتنا بھی لطف اندوز ہو لوں، ایک دن میری جان نے چلے جانا ہے۔ لہٰذا اتنے پچھتاوے اور اتنی ریپینٹنس اور ریگریٹس جو ہے اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر کسی انسان کو نقصان پہنچا اور وہ روز قیامت ہم مجرم ٹھہرے تو یہ بہت بڑا لاس ہے۔ یہ وہ لاس ہے، یہ جو ریئل لاس ہے، اور اس لاس سے بچنے کی پوری حد الوسع کوشش کی جانی چاہیے۔ ادروائز کوئی چیز نہیں آئی کوئی بات نہیں، کوئی چلی گئی کوئی بات نہیں، کوئی دوست بن گیا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، کوئی تعلق ختم ہو گیا اللہ کا شکر ہے۔ ہر صورت ہر قیمت میں اللہ کا شکر ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔